اور ایک علم والا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، میں اپنے من سے یا گڑی ہوئی بات آپ کو نہیں سناؤں گا، بلکہ قرآن نے جس کو کہا ہے میں ان کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ دنیا کی تاریخ میں یہی وہ نبی ہے جو نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ اور کیسا بادشاہ؟ ایسا بادشاہ کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور نہ آپ کے بعد ایسا کوئی بادشاہ ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا۔ کیسے بادشاہ تھے؟ دنیا کی ہر مخلوق آپ کے حکم کے تابع تھی، حتیٰ کہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بھی زبان آتی تھی، ان کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل صحیح اور سچ ہے، ذرہ برابر کہیں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی بات پر یقین کرنا عین ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سارے کیپٹن، لیڈر، بریگیڈیئر، آفیسر، انسپیکٹر سب موجود ہیں، اور ہر طرح کے مخلوق۔ سب سے اہم کمانڈر جو تھا، جس کے حوالے تھا کہ اگر لشکر کی کہیں روانگی ہوتی ہے تو پہلے چیک کرو راستہ، سی بی آئی کا کام کرو، سارا پتہ لگا کر آؤ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں، راستہ کدھر سے ہے، کیسے جانا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اس کمانڈر کے حوالے، اس آفیسر کے حوالے۔ دربار لگا ہوا ہے، سارے افسران موجود ہیں، وہ غائب ہے جس کے حوالے یہ کام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف نظر گھمائی، کہیں وہ نظر نہیں آیا، تو فرمایا ما لی لا الہدہد۔ قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کو دیکھ رہے ہیں، سارا دربار سجا ہوا ہے، ہر طرح کے آفیسرز وہاں موجود ہیں، لیکن ایک افسر موجود نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات ہے، آج میری نظر ہدہد پر نہیں پڑ رہی ہے، کہاں ہے ہدہد؟ یہ ہدہد کون ہے؟ یہ انٹیلیجنس افسر ہے، یہ سی بی آئی کا کمانڈر ہے، اس کے حوالے ساری چیزوں کی خبر ہے کہ پتہ لگاؤ کیا ہوتا ہے، یہ ہدہد غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں کیا بات ہے آج ہدہد غائب ہے؟ یا تو وہ بہت بڑی خبر لے کر کے آوے، جو ایک سی بی آئی کے حوالے ہوتا ہے کہ وہ بنا پوچھے اگر غائب ہوتا ہے تو کوئی اہم مشن پر غائب ہوتا ہے، یا تو اہم مشن حل کر کے آوے، ورنہ آج اس کی سزا یہ ہے کہ آج اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سلیمان علیہ السلام سب کے سامنے کہتے ہیں۔ اولیاتنی بنبئ عظیم، یا پھر لأذبحنہ، یا تو بڑی مشن حل کر کے آوے یا پھر اسے قتل کر ڈالیں گے۔ تھوڑی دیر گزرا نہیں کہ ہدہد آ گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے تو قسم کھا لی تھی آج تو اس کو سزا دے کر رہیں گے۔ کہاں بتائیے آپ کہاں تھے جناب ہدہد صاحب؟ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے ہدہد کوئی بڑا افسر ہوگا۔ جناب ہدہد کہتے ہیں اپنی زبان میں ایک چڑیا ہے، اس کا نام ہدہد ہے، اور اس چڑیا کو اپنی زبان میں کہتے ہیں چنٹوپڑا۔
چند ٹھوکرا چڑیا پرندہ، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، جو سی بی آئی افسر تھا، کمانڈر تھا، اور پتہ لگاتا تھا کہاں کیا ہونا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام ہر مخلوق کی زبان جانتے تھے، یہاں تک کہ چیونٹی تک کی زبان کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور پورے قرآن نے پوری سورۃ النمل نازل ہے، قرآن میں ایک سورہ نمل موجود ہے جو چیونٹی کے نام پر ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں جو ہے 100% سچ ہے، اور ان کی بولی، ان کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اس واقعہ کا ذکر ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے مطلب کی بات رکھتا ہوں۔ تو کہا بتاؤ کہاں گئے تھے؟ کہا حضور کہاں گئے تھے؟ جلد بازی میں آپ قسم کھا لیے، یا تو کوئی بڑا مشن حل کر کے لاوے ورنہ آپ مجھے مار ڈالیں گے۔ سنیے، افسر ہوں، افسر کا کام کرتا ہوں، افسر ہوں، افسر کا کام کرتا ہوں۔ اچھا کیا کمال کیا ہے تھی نے؟ کہا کمال سنیں گے آپ تو پاؤں تیرے آپ کی زمین کھسک جائے گی۔ آپ کہتے کمال بڑے بادشاہ بنتے ہیں آپ، اللہ کے نبی ہیں آپ کو کچھ پتہ بھی ہے اس دھرتی پر، اس نیل گچھت کے نیچے ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو اتنی بڑی بادشاہ جہاں دی ہے، اتنا بڑا ملک دیا ہے، اتنی بڑی طاقت دی ہے، ساتھ میں نبوت دی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس دھرتی پر ایک ملک سبا ہے جہاں کی ملکہ بلقیس ہے، ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ آپ کو بتا دوں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بڑی ملکہ ہے، بڑی رانی ہے، جن کا عرش اتنا بڑا، اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی عرش کرسی بنائے گئے ہیں، بادشاہ کے لیے جو تخت و تاج سجائے گئے ہیں، سب سے عمدہ، سب سے اچھا، سب سے بہتر چیف اینڈ بیسٹ کوالٹی کا کوئی تخت ہے وہ بلقیس کا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ ارے بھائی کیا تم کہہ رہے ہو؟ میرے مطلب کی بات بتاؤ۔ کہا جناب آپ کے مطلب کی بات یہ ہے کہ وہ بہت سوجھ بوجھ والی عورت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے تعبد الشمس، سورج کو پوجتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، یہ آپ کی بات۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میری جانکاری میں نہیں، اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، تم صحیح بھی کہتے ہو یا غلط؟ بالکل صحیح کہتا ہوں۔ اچھا چیک کروں گا میں تجھے، ٹھیک کر لیجیے۔ واہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے طوفیل ہم سب کو ملا مبارک نام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں خط لکھتا ہوں بلقیس کے نام، اب تیرا ہی ہے یہ کام کہ اٹھا یہ میرا خط لے جا کے ڈال بلقیس کے پاس اس کے ملک میں، اور دیکھ وہ کیا کرتی ہے، اس کا جواب لے کے آ۔ اگر وہ جواب دے دے گی تب تو میں سمجھوں گا کہ تو صحیح کہتا ہے، اب تیرے ہی حوالے ہے لے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، کیا خط لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو لکھا وہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے بسم اللہ لکھنے والا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور یہیں سے بسم اللہ لکھنے کی شروعات ہوئی۔ یہ ادا ایسی پسند کہ جب بھی تو کوئی کام کرے بسم اللہ پڑھ کے کیا کر، یہ یہاں سے چلا۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا بسم اللہ لکھا، یہاں سے چلا بسم اللہ، خط لکھ کے دے دیا۔ اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں دو باتیں لکھی، کہا بلقیس میں اللہ کا نبی تجھے اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تو سورج کی پوجا چھوڑ کر
اللہ کے پوجا کر، ایک اللہ کو مان لے، اقرار کر۔ اور دوسرا جملہ لکھا، اگر تو نہیں مانتی ہے تو یاد رکھ میں ایسا لشکر، ایسا فوج پلٹن لے کر آؤں گا کہ جس کے مقابلے کی طاقت پوری دنیا میں نہیں۔ اور کیوں کر ہوتی جناب؟ ساری مخلوق ان کے تابع تھی، ان کی مجال تھی کہ ان کا مقابلہ کر لے۔ اور بلقیس جو ملک زبا تھا، جس پر حکومت کرتی تھی، سلیمان علیہ السلام سے 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی دوری پر، اس ملک سے جہاں سلیمان علیہ السلام تھے اور ملک سبا 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی دوری پر۔ یہ ہدہد لیا، خط لے جا کے ڈال دیا اور وہیں چھپ کے بیٹھ گیا، جا کے بلقیس کو گود میں لے جا کے ڈال دیا۔ بیٹھی تھی تخت پر، اچانک کیا آیا بھائی؟ خط اٹھا کے نکالا، پڑھا تو اس کے تو عقل ٹھکانے آ گئے۔ فوراً درباریوں کو بلایا، اپنے پادریوں کو بلایا، مجاوروں کو بلایا، بڑے بڑے گروؤں کو بلایا، مہاپروشوں کو بلایا اور کہا تم مجھے رائے دو، اس خط آیا ہے سلیمان کی طرف سے لکھا ہے، پہلے تو کہتا میں نبی ہوں اور میں تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، دوسرے میں دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تم فوج پلٹن لے کے آئیں گے، تم کیا کہتے ہو؟ ارے کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی سے کم ہے کیا؟ بہت قسم کے رائے دینے والے ہوں، ہم کسی سے کم ہے کیا؟ ارے چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اس کو شکست دیں گے، ہم نہیں مانیں گے کسی کی بات کو۔ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا دیکھو ایک طرف تو اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ کے نبی ہیں ان کی بات کو انکار کر دیں گے تو مصیبت سے خالی نہیں، اتنی بات جانتی تھی، ان کی بات ماننی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ دھمکی دے رہا ہے اور نبی کبھی دھمکی نہیں دیتا۔ نبی کبھی سنا ہے کہ نبی نے کسی امتی کو یا کسی کافر کو دھمکی دیا ہے کہ تم کو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ڈبل پیسہ کر دیں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی رحیم تھے، کریم تھے، آپ شفیق تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی۔ تو نبی کا یہ دستور ہوتا ہے وہ دھمکی نہیں دیتا، لیکن یہ تو دھمکی دے رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی، لگتا ہے یہ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، لیکن ہم کو چیک کرنا ہے۔ کہا ایک کام کرو، ہم اس کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اگر اس کو دولت کی لالچ ہے تو مال رکھ لے گا، تو پھر ہم اس پر حملہ کر دیں گے، اور دولت کے لالچی پر حملہ کریں گے تو ہم کو فتح سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر مال کی لالچ اس کو نہیں ہے تو یہ پھر میرا مال نہیں لے گا، بلکہ یہ اپنا کام کرے گا، پھر یہ اللہ کے نبی ہوگا اور پھر اس سے مقابلہ کرنا ہماری بے وقوفی ہوگی۔ اور یاد رکھو، جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر جاتا ہے تو اس کو تخت و تاراج کر دیتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، تمہارے عزیزوں کو ذلیل کر دے گا، تمہارے بچوں سے شکست کا سایہ اٹھا دے گا، تمہاری ماں اور بہنوں کو بیوہ کر دے گا اور اجاڑ کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے سمجھداری سے کہا، ٹھیک ہے بھیجا اسے۔ لمبی تفصیل ہے میرے دوست بھائی، اس کو وقت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پورے قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، میں اپنے من سے نہیں بتا رہا، قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پورے قصے کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے بھیجا، مفسرین نے لکھا ہے کہ آزمانے کے لیے اس نے کیا کیا، 509 عمر لڑکے اور 509 عمر لڑکیوں کو بھیجا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں 500 سونے کی اینٹ، 500 چاندی کی اینٹ کا یہ دولت ہدیہ بھیجتے ہیں۔ اگر وہ رکھ لے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف بادشاہ ہے، نبی نہیں۔ اگر اس کو نہیں رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے، تب پھر بات مان لیں گے۔ اور اگر نہیں رکھ لے گا تو حملہ کر دیں گے۔ وہ 500 لڑکا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگزام پیپر، کوشچن پیپر کا کیا کہ جا کے اس کو بولنا 8 سال کی 10 سال کی، مطلب جو نابالغ لڑکا اور لڑکی ان کو بھیجا اور سب کو ایک ڈریس پہنا دیا، ان کو کہنا کہ ہزاروں میں سے لڑکی کو چھانٹے بنا کسی علامت دیکھے اور لڑکا کو چھانٹے۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لے کے آیا 500، حدود آ کر کے ساری باتیں بتا دی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنتوں کو حکم دیا کہ دیکھو کئی کلومیٹر تک اس کے استقبال میں ایک سڑک چاندی
चांदी की बना दो और एक सड़क सोने की बना दो। जब वो लोग करीब पहुंचे, आया देखा उसके हाथ में सोने की ईंट और चांदी की ईंट थी। सोचा कि हम हदिया लेके जा रहे हैं, इसको दे देंगे। जब यहाँ आए तो देखा सोने की सड़कें बनी हुई है, चांदी की सड़कें बनी हुई है। सब वही अपनी उठा के फेंक देगा। तोबा तोबा, इससे बड़ी बेइज्जती होगी। जहाँ सोने की सड़कें बनी हो, चांदी की सड़कें बनी हो, हम सोना लेके जाएंगे, चांदी लेके जाएंगे तोहफा देने के लिए। अरे हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? वही फेंक। अब आए सारे और कहा देखिए आपसे एक क्वेश्चन है। कहा क्या बात है? बोलो बोलो। कहा इसमें 500 लड़के हैं, 500 लड़कियां, आपको छांटना है, सबको अलग अलग करना और एक भी गड़बड़ ना होने पाए। अच्छा बहुत अच्छी बात है। कहा टोटल जितने आए ना सब, चलो सबको नहर में ले गए, तालाब के किनारे नहर में लेकर गए और हर लड़का पर, उस हर बच्चे पर, बच्चा हुए बच्चे, हर एक पर अपना आदमी मुकर्रर किया। कहा देखो इसको सबसे पहले मुंह धुलाओ, इसको मुंह धुलाओ, मुंह हाथ धोने के बोले। जैसे मुंह धोएगा, अगर देखना पानी मुंह लेके यूं छींटा मारता है कस के, उसको अलग कर देना, और अगर पानी लेके मुंह रगड़ता है उसको अलग कर देना। कहा हजरत ये क्या बात हुई? कहा ये छिट्टा जो मारेगा ना, ये मारेगा नहीं, ये मारेगी, ये लड़की होगी, और जो मुंह रगड़ेगा वो लड़का होगा। ऐसे किया, सबको अलग किया, बिल्कुल अलग हो गया। खैर बिल्कुल समझ गए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर थे, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं मतलब की तरफ आता हूं। तो बिल्कुल समझ गई कि ये बादशाह भी है और नबी भी है। अब अगर इसकी बात से हम इनकार करते हैं तो फिर हमारी खैर नहीं है। वो चल पड़ी अपने फौज पलटन के साथ, मुती होकर के चल पड़ी। जब वहां से चलने लगी और हुदहुद ने खबर दे दिया कि हजरत वो आ रही है। अच्छा आ रही है, कहां तक पहुंचा? अब बस बिल्कुल पहुंचने वाली है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा अच्छा बिल्किस जो अब तक गलती की थी, उसकी गलती का उसे एहसास कैसे दिलाया जाए। है तो बड़ी समझदार, लेकिन अल्लाह को पहचानने में उन्होंने जो गलती की है उसका एहसास कैसे दिलाया जाए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने तो मेरा एग्जाम लिया, हमने सारे क्वेश्चन पेपर हल कर दिए, सारा उत्तर दे दिया, सारे आंसर बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अब उसका नंबर है, चलो इसका भी एग्जाम कर दिया। अच्छा हो तो तुमने कहा था कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और खूबसूरत अर्श है उसका। जी सर, कहा था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन अपनी मजलिस बुलाई और सारे दरबारियों से कहा मैं आती भाई, उसका जो बड़ा अर्श है, रिपोर्ट ये कह रही है कि बिल्किस पूछने वाली है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अब ये फैसला ले रहे हैं कि भाई जो उसका बड़ा अर्श है, यहां से वहां 1 महीने की दूरी है, कौन उठा कर लाएगा उसको यहां? 1 महीना जाने में, 1 महीना आने में, और बिल्किस पहुंचने वाली है, बिल्कुल करीब है, कौन लाएगा उसको यहां? सारे जिन्नात इंसान सब बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आने में 1 महीना, जाने में 2 महीना, 2 महीना लगेगा, कैसे लाएगा फिर? सब चुप। वाह, सब चुप है। और सबसे बड़ा खन्नास देव हैकल जिन्ना, सबसे पावरफुल ताकत वाला जिन्ना, वो उठा और कहा हजरत अनाती कभी मैं उसे लाऊंगा। ये 2 महीने की मसाफत में बिल्किस पहुंचने वाली है और आप उससे पहले उसका अर्श यहां लाना चाहते हैं, मैं लाऊंगा उसके अर्श को। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी ये जो महफिल लगी है, ये मजलिस लगी है, ये जो मशवरा चल रहा है, आपकी मीटिंग खत्म होने से पहले मैं उसे उठाकर ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से तसल्ली नहीं है। मुमकिन है आपके दिल में कुछ और बात लगी, या ये भी मुमकिन है कि चाचा ये मजलिस खत्म हो तब तक वो आप आना पहुंचे। तसल्ली नहीं हुई, चुप है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिर देख रहे हैं मजलिस की तरफ, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब मेरा पॉइंट है,
اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ ہے، سناٹا چھا گیا، ایک شخص مجلس کے ایک کنارے میں چھپکے سے بیٹھا ہوا تھا اور سب سے انجان. بہت دیر ہو گئی، جب کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے تو وہ شخص کھڑا ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو جانتے وہ کھڑا ہوا. اسی لیے سلیمان علیہ السلام وہ جنات کے پاور پر بھروسہ نہیں تھا، اور اس نے کہا بھی تھا وانا قوی امین، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، آپ جیسے کہتے ہیں ویسے اٹھا کر لاؤں گا. لیکن پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اللہ کو اس پر یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، خاموش بیٹھے کیونکہ جان رہا ہے جس سے بھی پاورفل کوئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہے کیا کہنے اس انسان کے، حضرت انسان ایسے ہی نہیں سب پر پاورفل ہے. اللہ نے کہا ارے دنیا میں جب کوئی سامان بنتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، تو یاد کرو جس سامان کے بننے کا سانچہ ہی خوبصورت ہوگا، پاور لوم ہی خوبصورت ہوگا، فیکٹری خوبصورت ہوگی، اس سے بننے والا جو سامان وہ کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے بیسٹ اور بیوٹیفل وہ میں نے انسان کے سانچے کو بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین سانچہ خانہ انسان کا بنایا. تو انسان سے زیادہ بہتر اور طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ خوبصورت اس سے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آئی باری وہ شخص دھیرے دھیرے اٹھا، تو سمجھ گیا کہ حضرت کی نگاہ اب مجھ کو تلاش رہی ہے. اٹھا، اٹھ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا حضرت میں اسے لے آؤں، میں اسے، دھیان دیجئے گا، میں اسے لے آؤں گا. کہا بھیا کتنی دیر میں لاؤ گا؟ کہا بس پلک جھپکنے کے بعد. آپ ٹائم دیکھتے ہیں، دیکھ کے پلک جھپکائیے کتنا ٹائم لگتا ہے. واہ قربان جائیے، اللہ نے اس بنی نوع انسان کو جو طاقت دی ہے، جو علم دیا ہے، جو مقام دیا ہے اور جو پاور دیا ہے. قرآن کہتا ہے اس شخص نے کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، اے نبی اللہ، اے نبی اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام میں لاؤں گا بلقیس کے عرش کو، میں لاؤں گا بلقیس کے عرش کو. کتنی دیر میں؟ اتنی دیر میں، اتنی دیر میں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکاتے ہیں اس کے اٹھنے سے پہلے میں اسے لا کر حاضر کر دوں گا. اور حاضر کر دیا. قرآن نے خصوصیت کے ساتھ اعلان کیا ہے اس کے پاس کیا تھا، کون سی طاقت تھی، کون سا جادو تھا، کون سا پاور تھا، کون سی کیمیا تھی. ایک بھاری برتن سب سے پاورفل جنات بھی جس کو نہیں لا سکا. یہ انسان 2 مہینے کی مسافت سے اسے اٹھا کر لا کر پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ عرش جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے بڑا عرش عظیم، سب سے خوبصورت، سب سے بھاری، سب سے پاورفل، سب سے بڑا عرش، اس کو لا کر کے حاضر کر دیا. پلک جھپکنے سے پہلے عنده علم من الکتاب، وہ اس وقت کے نبی اللہ کی جو کتاب تھی اس کے علم کی طاقت، وہ نبی اللہ کے کتاب اس وقت جو کتاب تھی اس کتاب کے علم کی طاقت تھی. وہ ایک عالم تھا، وہ کتاب کا جاننے والا تھا، وہ کتاب اللہ کا عالم تھا، وہ کتاب پر اور کتاب کے علم پر عمل کرتا تھا. قرآن نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، ایک عالم تھا. عالم کے اندر اتنی طاقت تھی کہ جب عالم اپنے علم پر عمل کرے گا تو ارے یہ دنیا کیا چیز ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قدموں میں لا کے ڈال دے گا. ہمارے اکابر کی تاریخ بڑی بڑی ہے، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو واقعات ملیں گے جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل کیا ہے اور اللہ کی کتاب قرآن کریم پر
عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کیسے اس کے قدموں تلے جھکایا ہے۔ میرے دوستو یہی وہ علم ہے جن کی تعلیم یہ حفاظ کرام، یہ علماء کرام بچوں کو مکتب بنا کر کے ٹیوشن میں یا پھر مدرسے کا اندر دیتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ میرے دوستو ارے وہ عالم تھا کتاب اللہ کا، اس کتاب کا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں زبور کی شکل میں موجود تھی۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، وہ کتاب ساری کتابوں کی سردار نہیں، ایک نبی کی کتاب تھی، لیکن ہم کو جو کتاب ملی وہ سارے نبیوں کے سردار، ساری کتابوں کی سردار قرآن کریم، سارے کتابوں میں صحیفوں میں سردار ہے یہ قرآن کریم ہے۔ اور اس قرآن جب اس کتاب کے عامل کا عالم کا اتنا پاور اور طاقت ہے کہ 2 مہینے کی مسافت سے وہ عرش کو لا سکتا ہے پلک جھپکنے کے برابر، تو یاد کیجئے کہ جب کوئی اس قرآن کریم پر عمل کرے گا تو اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ ارے اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ آگ جلا نہیں سکے گی۔ ارے اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ سمندر میں گھوڑے تو آئیں گے۔ اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ اشارے پہ چاند رک جائے گا، اشارے پہ سورج رک جائے گا۔ ارے اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ جنگل کے درندے شیر ان کی رہنمائی کریں گے۔ ارے اس کی عالم کہ مکڑیاں ان کے لیے بچانے کے لیے چالے کریں گے۔ ارے اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ جنگل تو کیا مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، یہ میں ایسے نہیں کہتا، تاریخ اٹھائیے اسلامی ہسٹریز کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا تاریخ میں وہ دور گزرا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں سنہرے حرفوں کے ساتھ یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک واقعہ کو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ سکتا ہوں، پورے دلیل کے ساتھ، پورے وضوح کے ساتھ کہ کن کن واقعات میں کس کس عالم کے ساتھ ہوا ہے اور انہوں نے کیا عمل کیا ہے۔ میرے دوستو قرآن آج وہی ہے اور صبح قیامت تک قرآن وہی رہے گا۔ باطل سے دفنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دفنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ ہم ہمیشہ اس قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سے ریکویسٹ اپیل کروں گا کہ میرے دوستو بھائی بزرگوں، یہ جو علماء کرام ہے، یہ جو حفاظ کرام ہے، ہم ان کی عزت کریں کہ اتنی بڑی کتاب کی تعلیم ہمارے بچوں کو دیتے ہیں۔ دشمن ہی صحیح ذیشان بنا دیں گے، دشمن ہی صحیح ذیشان بنا دیں گے، نفرتوں کو محبت کا عنوان بنا دیں گے۔ دشمن ہی صحیح ذیشان بنا دیں گے، نفرتوں کو محبت کا عنوان بنا دیں گے۔ کچھ روز مدارس میں گزار اپنے رات دن، کچھ روز مدارس میں گزار اپنے رات دن، یہ مدارس تجھے انسان بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔